بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ ہر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے ہر وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہو۔ لا يدخل النار احد فی قلبہ، کہ ہر وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، آگ میں داخل نہیں ہوگا، فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ خردل رائی کے دانے کو کہا جاتا ہے، رائی کے دانے کے بقدر بھی یعنی معمولی سا ایمان بھی ہو تو ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم میں داخل نہ ہونے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب تک اللہ جل شانہ کی مرضی ہوگی اس کو جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی اپنی بدعملیوں کی، اور بالآخر ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے اس کو نکالا جائے گا اور جنت میں اس کو داخلہ نصیب ہوگا۔ تو لا يدخل النار، جہنم میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہونا ہے، کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہو۔ یہی قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ شرک کو، کفر کو تو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اگر اللہ کی مرضی ہوگی، چاہت ہوگی تو معاف فرما دے گا۔ لہذا ایسے شخص کے بارے میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہو، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لا يدخل النار، کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہو۔ ایک تو یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اول وہلے میں ہی معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دیں، اللہ چاہے تو گرفت فرما دیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ کفر و شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ تو جہنم میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہو۔ ایک وجہ یا ایک سبب تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ اس کو معاف فرما دے اور اول وہلے میں ہی جنت میں داخل کر دے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا بھی ہے، کیونکہ یہ بھی برحق ہے کہ اللہ گناہوں پر گرفت فرمائے گا اور گناہوں پر پکڑ بھی ہوگی اگر اللہ چاہے گا، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کی بدولت وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، جہنم سے وہ ضرور نجات پائے گا۔ یعنی ایمان کا بڑا ثمرہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے جہنم سے کم اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا اور ہمیشہ کا جہنم اس کے حصے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو کفر و شرک پر ہی مرے اور جب ان کا انتقال ہوا تو کفر و شرک پر ہوا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم ہو۔ تو یہ حدیث مبارک کا یہ جملہ ہم ایمان والوں کے لیے خوشی کا اور مسرت کا باعث ہے، اور ساتھ ساتھ فکر کا بھی ہے کہ جو بدعملیاں ہیں انسان اس کی اصلاح کرے، کیونکہ یہ بھی نہیں پتہ کہ بدعملیوں کے سبب کتنے عرصے جہنم میں رہنا پڑے گا،
اس کا بھی ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث حضرت نے لکھی ہے کہ ایک نماز بھی بغیر عذر چھوڑنے پر ایک حقب کی مقدار جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب کی مقدار جو ہے تقریباً 2,88,00,000 برس بتلائی گئی ہے۔ ایک حقب، وہ بھی ایک نماز پر بغیر عذر کے چھوڑنے پر۔ یہ صرف ایک گناہ کی سزا ہے، بقیہ جو بدعملیاں ہیں، بقیہ جو گناہ ہے اس کی سزا کتنے عرصے تک بھگتنی ہوگی اللہ ہی معاف فرما دے تو معاف فرما دے، ورنہ اس کی کوئی اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس اعتبار سے باعث مسرت ہے کہ بالآخر جنت ان کا حق ٹھہرے گا، اور جنت میں جاننے والے وہ بن جائیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو اول وہلے میں معاف فرما دیں، اللہ چاہے تو کسی کی سفارش قبول فرما کر معاف فرما دیں، اور اللہ چاہے تو اپنی مرضی سے جو جہنم کی سزا ہے وہ بھگتنے کے بعد جنت میں داخل فرما دیں۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ کِبْرٍ۔ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے بقدر بھی تکبر ہو، بڑائی ہو، کبر ہو، ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علماء نے اس جملے کا مطلب بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں پر اگر تکبر سے کفر مراد لیں تو ٹھیک ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم، کیونکہ کفر بھی یہ تکبر ہی کفر کا سبب بنتا ہے۔ تکبر ہی کی وجہ سے انسان حق کا انکار کرتا ہے، شیطان مردود ہوا، راندہ درگاہ ہوا، ہمیشہ کا کافر ٹھہرا، اس لیے کہ اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ وہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں۔ یہ تکبر ہی اس کے کفر کا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہونے کا سبب بنا، ذریعہ بنا۔ تو عام طور پر تکبر ہی کفر کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ حدیث کا یہ جملہ ہے تو کافر سے متعلق ہوگا، اور اگر ایمان والے سے متعلق ہے کہ ایمان والا بھی تکبر کے سبب جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس سے مطلب اول وہلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ جہنم کے عذاب سے اس کے کبر کو اور اس کے گناہوں کو دھو نہ ڈالیں، صاف نہ کر دیں، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ جل شانہ اس کے تکبر کے گناہ کو دھو ڈالیں گے، صاف کر دیں گے، اور جہنم کی بھٹی میں وہ تپ کر گرم ہو کر صاف ستھرا ہو جائے، جس طرح کہ اگر سونا مٹی والا ہو، گندا ہو تو اس کو آگ میں گرم کر کے پگھلا کر صاف ستھرا کیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر ایمان والے کے دل میں اس قسم کے گناہوں کے اثرات ہوئے تو اس کو بھی جہنم کی بھٹی میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا، پھر صاف ستھرا اور نتھرا کر کے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگر ایمان والوں سے یہ حدیث متعلق ہے تو اس کا مطلب اول وہلہ میں جنت میں داخل ہونے کی نفی۔ اگر اللہ چاہے تو اول وہلہ میں بھی معاف کر سکتا۔ ایمان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان سب کے بارے میں ایمان والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انشاء عذبہم و انشاء غفر لہم، اگر اللہ چاہے تو پکڑ فرمائے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، ساتھ ساتھ قہار و جبار بھی ہے، غضب والا اور غصے والا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں اپنے دعاؤں کے اندر اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائیں، جہنم سے خود کو بچا لیں، نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، نامکمل، ناقص ہیں، ہر گھڑی ہم سے کئی طرح کی بدعملیاں سرزد ہوتی ہیں، اس لیے اعمال کے بدولت تو یہ ہم امید نہیں لگا سکتے، توقع نہیں رکھ سکتے۔
اللہ کی رحمت سے ضرور امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات اور اعمال کو قبول فرما کر اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اول وہلہ میں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں ہمیں اس بار دعا کو بھی داخل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.